نمو ڈالی کہ جس کی مثال نہیں ملتی. وہی تمام شرائط جن سے یہ خوف تھا کہ مسلمان مارے گئے وہ ان کے فائدے میں بدلی. جو 15 سال سے جو جنگ کبھی سرد اور کبھی گرم جاری تھی وہ امن میں تبدیل ہوئی، کیونکہ اس کی ایک شرط تھی کہ 10 سال کا امن ہوگا اور مسلمانوں کو کنسالیڈیٹ کرنے کا موقع ملا. اور میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیسے کنسالیڈیٹ کیا. اس کے فوراً بعد پھر جو مسلمان ان کے یعنی سمجھ لیں مرتد ہو گیا یا چھوڑ کے کفار کے پاس چلا گیا تو ویسے بھی مسلمانوں کو بندہ نہیں چاہیے تھا، وہ بے شک وہیں رہے. اور جو با ایمان تھا اس نے جا کے مکہ میں اپنے ایمان سے بہت سارے لوگوں کو منور کیا. تو وہ شرط بھی ہمارے مسلمانوں کے کام آئی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ فہمی اور بذلہ سنجی نے اس قدر مسلمانوں کی مدد کی اور رہنمائی کی، اور یہ ان کا ایمان تھا سارے ان کے ساتھیوں کا کہ آپ جو فرما رہے ہیں ظاہراً ہمیں سمجھ نہیں آ رہی پر آپ درست فرماتے ہوں گے. واپس آ گئے. 1 سال اور گزرا 629. اب اس سال میں یمن کا جو بادشاہ تھا اس نے اسلام قبول کر لیا، تو جنوب کی طرف سے ذرا سکون آیا تو شمال کا رخ کیا بلاد الشام کی طرف. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلچی بھیجنے شروع کیے. ایلچی جب بھیجنے شروع ہوئے تو چونکہ وہاں پہ بائزنٹائن امپائر جو ہے اس کی جو آخری حدیں جو تھی نا وہ عراق اور شام تک تھیں، تو وہاں جو ایلچی جاتے تھے ان کے بعد وہ واپس نہیں آ پاتے تھے، ان کو مار دیا جاتا تھا. تو مسلمانوں نے رسول کو کہا کہ جناب یہ ہمارے لیے بڑی ہی بے عزتی کی بات بھی ہے اور ہمارے لیے بڑا نقصان، آپ ایک لشکر بھیجے. تو 3 کمانڈر بھیجے گئے اور یہ دریائے اردن کے مشرقی کنارے پہ پہنچے. بازنطینی جو تھی اس وقت کے حساب سے وہ اتنی مضبوط سلطنت تھی کہ وہ ایک وقت میں 2 لاکھ فوج ریز کر سکتی تھی. تو اتنی عددی برتری جب دیکھی تو وہ لڑائی ہوئی، اس میں کمانڈر تینوں کے تینوں جو بھیجے تھے وہ مارے گئے. اس وقت انہوں نے وقتی طور پر خالد بن ولید کو چنا. خالد بن ولید صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے. تو وہ خالد بن ولید نے جو آپ کو پتہ ہے بڑے مشہور تھے، انہوں نے وہاں سے ریٹریٹ کیا مشرقی اردن دریائے اردن سے، اور ایک جگہ ہے موتا، وہ 2 پہاڑیوں کے درمیان ہے، وہاں پہ انہوں نے کی. اور آپ کو پتہ ہے یہ جنگ احد میں بھی انہوں نے کفار کی طرف سے بڑی یعنی عقل دکھائی تھی جس کی وجہ سے مشکل ہوئی تھی. وہاں پہ انہوں نے بڑی سمجھداری سے کئی ترکیبیں، اگر آپ پڑھیں تاریخ میں آپ کو مزہ آئے گا دیکھ کر کہ کس، بلکہ آج بھی ہمارے آرمی وار کالج میں وہاں پہ پڑھائی جاتی ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی عددی کم تری کو کوشش کر کے مسلمانوں کو جتنا بچ سکتے تھے بچایا، اور اس کے بعد انہوں نے واپس کا راستہ اختیار کیا. جب مدینہ پہنچے تو ایک تنازع کھڑا ہو گیا. تنازع یہ ہوا کہ لوگ اس وقت جوش اور جذبے سے اتنے زیادہ عبور تھے، ان کو معبر تھے، بھرے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی یا تو فتح ہوتی ہے یا شکست ہوتی ہے. اور یہ خالد بن ولید شکست کھا کے آیا. یہ فرار ہے، فرار کا لفظ استعمال کیا گیا. یہ ڈیزرٹر ہے، یہ بھگوڑا ہے. اور یہ سارے مسلمانوں پہ اس نے اس کو کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ فہمی دیکھیے. انہوں نے کہا یہ فرار نہیں، یہ کرار ہے، کیونکہ فتح اور شکست کے علاوہ بھی ایک اور راستہ ہے، وہ ہے امن کا راستہ. آپ امن لیں اور اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کریں. اور اس وقت خالد بن ولید کو انہوں نے اللہ کی تلوار کا لقب بھی دیا ان حالات میں، جس سے پھر لوگ خاموش ہوئے. اور یہ حقیقت ہے کہ غزوہ موتا کے بعد، مارکہ موتا کے بعد 3 سال کے اندر بازنطینی جتنے ہی تھے علاقے، وہ سارے کے سارے عرب علاقے وہ ان کے قبضے میں آئے، اور وہی خالد بن ولید جاتے تھے وہاں پہ وہ لینے کے لیے. تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر آپ کو یہ پیغام دیا کہ منفی کو مثبت میں بدل لو، دشمن کو دوست میں بدل لو، اپنی عقل سے، اپنی فہم سے، اپنے ہوش سے. یہ اس قسم کی لا تعداد مثالیں ہیں جو آپ ان کی سیرت طیبہ پڑھ کے تو دیکھیں. مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سارے نے پڑھا ہوگا. اب میں آتا ہوں وہ شخص جو کفار کی طرف سے نیگوشیٹ کرنے آیا تھا ٹریٹی آف حدیبیہ. He was known as the ultimate negotiator the Arab world has ever produced.
دی الٹیمیٹ. اور مجھے پتہ ہے کہ سہیل رانا صاحب ان کو شاید جانتے ہوں گے کیونکہ وہ ان کے ہم نام تھے. سہیل بن عمرو. سہیل بن عمرو جو ہیں وہ اس قدر مقتدر شخصیت تھی کفار کی اور قریش کی کہ جنگ بدر میں وہ لڑ رہے تھے اور وہ قید ہو کے آ گئے. حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ یہ شخص ان کی بہت قدر ہے. انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ اتنی خوش زبان ہے اس کے آپ دانت آگے لے دو جو ہے نا وہ توڑ دیجئے, ختم کر دیے جائیں تاکہ یہ جا کے ان کو انسپائر نہ کر سکے کفار کو. یہ جنگ بدر کے بعد کی بات کر رہا ہوں, اس وقت ابھی بہت نیسنٹ تھی, فریجائل تھی مسلمانوں کی قوم. تو انہوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں یہ کسی کو دکھ نہیں دے سکتا کسی قسم کا بھی. اور انہوں نے کہا کہ آج میں اس کے ساتھ اگر اچھا سلوک کروں گا تو یہ انہی دانتوں سے اسلام کی خدمت کر سکتا ہے. اور آپ دیکھیے وہ شخص صلح حدیبیہ تک ان کی طرف سے نیگوشیٹ کر کے آیا تھا اور کرنے آیا تھا, اور وہ جب نیگوشیٹ کر رہا تھا سہیل رانا صاحب, آپ کا ہم نام سہیل بن عمرو, اور وہ اس نے اتنا کئی گھنٹے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ون آن ون نیگوشیشن کی اور وہ ٹریٹی جو ان کے بڑے حق میں تھی وہ کی. جب فتح مکہ ہوئی تو اس وقت یہ شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع میں ملنے والوں میں سے تھی, جس 630 میں ہوئی. تو اس شخص نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں یہ جو مفتول لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا کروں گا. تو سہیل بن عمرو نے کہا کہ جو میں نے آپ کو بطور دشمن دیکھا ہے آپ ان سب کو معاف کر دیں گے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا. آپ کو پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ ابو سفیان کا گھر بھی, جس کی بیوی ہندہ نے کیا کیا نہیں کیا تھا, ان کے گھر کو بھی پناہ گاہ میں بدل دیا تھا. اور اس کا نتیجہ ہوا اس وقت سہیل بن عمرو مسلمان ہوئے. اور اس کے بعد آپ کے ہم نام نے آپ کے ہم نام کی آپ تاریخ پڑھیں, آپ گوگل کریں سہیل, اگر سہیل کریں تو آپ کو سہیل بن عمرو کا نام آتا ہے. اس شخص نے وہ اسلام کا سب سے جید مقرر بن گیا. اس نے اپنی روح پرور تقریروں سے اسلام کو کہاں سے کہاں پہنچایا. پھر وہ مجاہد بن گیا, اور وہ مجاہد بنا, اور وہ یہ خصوصاً غزوہ یرموک میں اس نے بڑی بہادری کے جوہر دکھائے. شام کی فتح میں اس نے حصہ لیا, اور اس کو اپنا گھر, اس کا گھر بہت اچھا تھا مکہ میں, اس نے وہ گھر چھوڑا اور اس نے کہا میں واپس نہیں آؤں گا. جس طرح آپ نے ہجرت کی اس نے بھی ہجرت کی, اور اس نے کہا کہ میں ادھر بلاد شام میں رہوں گا. اور وہ مکہ واپس اپنی موت تک نہیں آیا, کیونکہ اس نے کہا کہ رسول نے بھی ہجرت کی تھی. دیکھیں سر, آپ کی تاریخ جو ہے وہ اس قدر منور ہے, اس قدر روح پرور ہے. یہ جو طالبان کرتے ہیں یا جو دہشت گرد کرتے ہیں, کاش یہ ایک منٹ کے لیے اپنے مراقبے میں جا کر جو آپ کو یہ کر رہے تھے وہ پوچھیں کہ یا رسول اللہ آپ کیا کریں گے ایسے موقع پر, تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ رسول کیا کریں گے. ماشاءاللہ حضرات گرامی, آپ نے جناب سفیر پاکستان کے بڑے مدلل اور جامع گفتگو آپ نے سماعت فرمائی دین اسلام کے حوالے سے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مختلف, آپ کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشے آپ نے اجاگر فرمائے. اب اس محفل کے آخری جو مقرر ہیں جناب حاجی ساجد مغل صاحب, وہ تشریف لائیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے, اور اس کی دوسری اور تیسری پوزیشن لینے والے ان کے نتائج کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا. جناب حاجی ساجد مغل صاحب. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سلسلہ عظیمیہ کی زیر سرپرستی مراقبہ ہال ہالینڈ کے زیر اہتمام ہر سال یورپین مقابلہ حسن نعت منعقد کیا جاتا ہے.
اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہماری ایک پوری ٹیم اس میں رات اور دن محنت کرتی ہے اور بھرپور شرکت کرتی ہے۔ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے مراقبہ ہالینڈ نے کچھ شیلڈز اور کچھ میڈل کا اہتمام کیا ہے۔ میں اپنے ٹیم ممبران سے گزارش کروں گا کہ جن کے میں نام پکاروں وہ یہاں سٹیج پر تشریف لائیں۔ سب سے پہلے جناب حاجی عبد الرحمان صاحب، راجہ جاوید اقبال صاحب، میاں ظفر صاحب، خالد رانا صاحب، جناب ذاکر حسین صاحب، ملک یوسف صاحب، خالد ندیم صاحب، خالد بشیر صاحب، راجہ ضیاء الرحمان صاحب، حافظ مجیب قریشی صاحب، تصدق حسین صاحب، محمد مسعود صاحب، طارق حسین صاحب، اور آخر پہ میں جناب نگراں مراقبہ ہالینڈ حاجی محمد جاوید عظیمی صاحب کو اسٹیج پر آنے کی تشریف گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور باقی کارروائی کو جاری رکھیں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹیم تو ہماری مکمل یہاں کھڑی ہے، اور یہ وہی ٹیم ہے کہ جس نے شب و روز محنت کر کے اس تقریب کو انعقاد کیا، اس میں مدد کی اور اس کو منعقد کرنے میں مراقبہ ہالینڈ کا اور ہمارا ساتھ دیا۔ اس سے قبل کہ ہم پرائز سرمنی جو ہے اس کا آغاز کریں، میں محترم جناب سہیل رانا صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں، تالیوں کی گونج میں۔ اب یہ سیشن جو چل رہا ہے، میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس میں جس کا بھی نام لیا جائے آپ نے بھرپور تالیوں سے ان کا استقبال کرنا ہے۔ جی سہیل رانا صاحب موجود ہے، میں ایک بار پھر گزارش کروں گا۔ یہ ہماری ٹیم مکمل اس وقت جو اسٹیج پہ کھڑی ہے، نہ صرف اس میں ہالینڈ کے بلکہ آسٹریلیا سے بھی ہماری جو ٹیم جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا محمد آفتاب سیفی صاحب سے کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ یہ ہمارے مراقبہ ہالینڈ کے کوآرڈینیٹر ہے ویانا کے لیے۔ انشاءاللہ مراقبہ ویانا جو ہے عنقریب اپنے تئیں جو ہے کام شروع کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسعود صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں، آ جائیں۔ یہ سبھی لوگوں نے یقین جانے کہ رات کے 4 بجے تک ہم یہاں موجود رہے، اور یہ ساری جو ہے کاروائی جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں سب کا جو ہے تعاون اس میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جاوید اقبال صاحب سے کہوں گا کہ آپ تشریف لائیں، اور بھی دیگر احباب جو ہمارے اس میں شریک ہوئے۔ طارق حسین صاحب تشریف لائیے۔ اب جو ہے کیونکہ آج کی اس تقریب میں ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ ٹرائیبیوٹ کیا جائے، اور کچھ نام ایسے ہیں جن کو ہم بلائیں گے، اور سہیل رانا صاحب امبیسڈر صاحب کو جو ہے وہ شیلڈ دیں گے، اور امبیسڈر صاحب اس شخصیت کو کہ جس کو ہم بلائیں گے اس کو انعامات تقسیم کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں ٹرائیبیوٹ کرنا چاہتا ہوں، اگر میں کچھ الفاظ کہوں تو یقیناً آپ اس شخصیت کا اندازہ لگا لیں گے کہ وہ شخصیت کون ہے۔ مختصر عرصے میں ہالینڈ کی پاکستانی کمیونٹی میں اتحاد اور یکجہتی کی فضا پیدا کر دی۔ خوش اخلاق، ملنسار، خوش گفتار، با اخلاق، خوش لباس اور انسان دوست، یہ ساری خصوصیات اگر ایک شخصیت میں موجود ہو تو وہ یقیناً کامیاب شخصیت کہلاتی ہے۔ ہم سب کے اور پاکستان کے
اور میں یہ بات زور دے کر کہوں گا کہ پاکستان کے وقار کو بلند کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے. اور جب میں اس شخصیت کا نام لوں تو آپ نے, میری یہ درخواست ہوگی آپ سے اس پروگرام کے حوالے سے کہ آپ نے کھڑے ہو کر تالیاں بجا کر ان کا استقبال کرنا ہے اور کمیونٹی کی ہر فرد کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں. مراقبہ ہال ہالینڈ نے اس کا تجزیہ کیا, ٹیم سے بات کی, میں نے تمام ٹیم سے گفتگو کی اور تمام ٹیم نے کہا کہ یہ شخصیت حقدار ہے. میں درخواست کروں گا اسٹیج پر تشریف لانے کے لیے, میں دعوت دوں گا ہمارے سفیر پاکستان ہالینڈ جناب عزت مآب اعزاز احمد چودھری صاحب کو تشریف لائیں. جاوید عظیمی صاحب کی حکم ہے کہ میں پھر کچھ کہوں. میرا تو یہ خیال تھا کہ میں کافی دیر سما فراشی کر چکا. صرف اتنا کہوں گا کہ یہ یقینی بات ہے کہ کوئی بھی ایک پروگرام کسی ایک شخص کی کاوش سے مکمل نہیں ہوتا. تو اس لحاظ سے یہ جو ٹیم یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جاوید عظیمی صاحب کی, ان سب نے ان کا بھرپور ساتھ دیا ہے. اور کیوں نہ دیتے, مشن ہی ایسا ہے. اور مشن ہی ایسا ہے کہ جی یہ روحانی ہے اور ایک جسے کہتے ہیں نا کہ روح پرور ہے. جب آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ سب کچھ نہ کچھ اس محفل سے بہروار ہو کر اٹھیں گے. تو یہ عظیمی صاحب بہت شکریہ, بہت نوازش, میری عزت افزائی کا بھی بہت شکریہ. میں جتنے بھی آپ نے میرے لیے الفاظ کہے میں ممنون ہوں, لیکن بخدا اور میں بہت کم یہ قسم کھاتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں صرف اور صرف اپنا فرض ادا کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. سہیل رانا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے خود اپنے دستے مبارک سے مجھے یہ شیلڈ دی. ویری ویری کائنڈ, آئی ایم ریئلی ڈیپلی ہمبل. کیونکہ میں یہ بات جو ہے مزید واضح کر دوں کہ اس وقت مراقبہ ہال ہالینڈ کی سربراہی جو ہے ہمارے سہیل رانا صاحب کر رہے ہیں. اگلی شخصیت جس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں, لگاتار 5 سال سے مراقبہ ہال ہالینڈ کے زیر اہتمام یورپین عظیمی مقابلہ حسنات کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں, ان سب کو جو ہے لنگر دیا جاتا ہے. 5 سال لگاتار دینے کی صورت میں مراقبہ ہال ہالینڈ کے لیے ان کی خدمات کے سلسلے میں مراقبہ ہال ہالینڈ اور اس کی پوری ٹیم راجہ جاوید اقبال صاحب کو ٹرائبیوٹ پیش کرتا ہے. لیکن جن کی نمایاں کارکردگی ہے اور کئی سالوں سے اس سلسلے میں بیزی ہیں, مصروف عمل ہیں. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ انٹرنیٹ اخبار آج کل کتنا مقبول ہو گیا ہے, اور انٹرنیٹ اخبار مقبول ہونے کی وجہ سے آج آپ جو ہے باخبر رہتے ہیں اور ہر خبر آپ تک پہنچتی ہے. اس آن لائن اخبار روزنامہ دھرتی کہ جو روز بروز مقبولیت حاصل کر رہا ہے, ایک اندازے کے مطابق مجھے بتایا کہ اے وسیم ملک صاحب کو ٹرائبیوٹ پیش کرتا ہے. تالیاں. اور اناؤنسر جناب فیروز علی احمد صاحب سے ہے کہ تشریف لائیں اور اپنی خدمات کے سلسلے میں یہ شیلڈ حاصل کریں.
بھرپور تعلیوں